السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی 6 تاریخ کو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ اجمیر شریف کی سرزمین پر منایا جاتا ہے۔ عقیدت مند، آپ کو چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے حضور غریب نواز کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کا کارن کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس سے سب سے پہلے میں محبت کرتا ہوں، اس کے بعد اس سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں ہر اولیاء اللہ کی محبت موجزن ہے، موجود ہے۔ دیکھیں، حضور غریب نواز کا نام حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ سنجر کے رہنے والے ہیں۔ جب آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، آپ کی والدہ نے آپ کو پالا، اور آپ کی عمر میرے خیال سے 13 یا 14 یا 15 سال کی رہی ہوگی، جو آپ کے حصے میں ایک چکھی اور ایک کھجور کا یا انگور کا باغیچہ آپ کے حصے میں آیا۔ آپ روزانہ کھجور کے اس انگور کے باغیچے میں تشریف لے کر کے جاتے، پانی پلاتے، صبح جاتے، شام کو گھر واپس آتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہی باغیچے کے اندر پانی پلا رہے تھے۔ پانی پلاتے پلاتے سر سے سایہ والد کا اٹھ چکا ہے۔ اور ایک بات یہاں ذہن نشین رکھیں کہ والد وہ واحد ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کے سینے کے اندر اپنے بیٹے کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر وہ محبت کو جتایا نہیں کرتا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے بچے سے، اگر غصے میں بھی بات کرتا ہے تو اس کے غصے میں بھی بچے کے لیے پیار جھلکتا ہے۔ مگر اللہ نے اتنا بڑا ان کو وہ دیا کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیا، مگر جب ایسا کام کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ اپنے باغیچے میں پانی پلا رہے تھے، کسی اشنا میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے باغیچے میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اگر بستی سے گزرتے تو بچے آپ کو پتھر مارتے، کنکری مارتے، آپ کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ ایک اللہ کا مقدس ولی ہے، کہ ولی کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ آپ بیٹھے ہیں، ادھر حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغیچے کو پانی پلا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک مجذوب میرے باغیچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے چند انگور کے گوشے توڑے، اور توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیے، اور عرض کرتے ہیں حضور غریب نواز کہ آپ اس کو تناول فرمائیں۔ انہوں نے تناول تو نہیں کیا، ایک طرف کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو ان کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں سے آپ نے روٹی کا ایک لقمہ نکالا۔ باسی روٹی تھی، آپ نے اس کو اپنے منہ میں لیا، چبایا، تھوڑا سا کھایا، اور تھوڑا جو باقی تھا آپ نے حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا کہ اس کو کھا لیجئے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مومن کا جھونٹا اگر کھایا جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن کا جھونٹا پاک ہوا کرتا ہے، اور یہاں تک فرماتے میرے آقا کہ مومن کے جھونٹے میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے۔ یہ بھی میرے آقا کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں، جب حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روٹی کے لقمے کو کھایا، اور کھانے کے بعد جب آپ نے اپنے پیٹ میں رکھا، اور جب وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور دل کی دنیا بدلنے کے بعد
جس دنیا میں آپ جی رہے تھے، آپ کے پاس جو باغ تھا یا چکی تھی، اب اس میں آپ کا من نہیں لگتا۔ ایک اللہ والے کا جھوٹا آپ نے کھایا۔ جب من نہیں لگتا، اپنی والدہ کے پاس گئے، کہتے ہیں والدہ محترمہ ان چیزوں میں میرا من نہیں لگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ نانا کے دین، جو نانا نے دین لائے اور جس دین کو میرے نانا نے پھیلایا ہے، اسی دین کے لیے میں بھی اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہتا ہوں، وقف کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی زندگی حضور میرے غریب نواز نے اپنی زندگی کو وقف کیا؟ آپ اپنی پوری ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اپنے لیے کبھی نہیں جیے، وہ جیے تو نانا کے دین کے لیے۔ اسی لیے تو آپ کا نام معین الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا لقب معین الدین پڑا، یعنی یہ دیکھیے گا کہ حضور غریب نواز نے پوری زندگی اپنے نانا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور ایسا وقف کیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل فرمایا، اتنے لوگوں کو داخل فرمایا کہ آپ ہسٹری پڑھیں تو پڑھنے کے بعد حیران رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک واحد شخص اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو خدا کی قسم یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس اسلام کو اتنا پھیلا دیا ہے۔